پتہ چل جائے تاکہ وہ جب مسئلہ شروع ہونے لگے تو وہ اس کو پہلے ہی حل کر لیں. جی میرے خیال میں سمٹمز یا علامات جو ہیں جو جس طرح بچے کو کیا تکلیف لگ رہی ہے یعنی کیا علامات ہیں وہ بتا دیتے ہیں. تو اگر بچے کو معمولی سے زیادہ بخار ہو, معمولی سے زیادہ کا مطلب یہ بہت تیز بخار ہو, اب ہم اگر اس کو تیز کس کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں 101 سے زیادہ ہو اور کانسٹنٹلی ہو, بڑوں کو تو 102 103 ہو جاتا ہے. جی اور نہیں بچوں کو بھی بہت تیز بخار ہو جاتا ہے, مگر اس میں یہ ہے کہ اگر اس بخار میں نہ صرف تیز ہو بلکہ بہت دیر تک ہو. مثلا اگر ایک مرتبہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھا بچہ ویسے ٹھیک ہے مگر تھوڑا بخار ہوا, آپ نے دوائی دی, اس کے بعد نہیں ہوا, ٹھیک ہے کھا بھی رہا ہے سب کچھ ٹھیک, پھر اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. میں دونوں طرف سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر بخار وہی بخار اگر وہ تیز ہو اور متواتر رہے لگاتار وہ چلتا جائے اور آپ دوائی بھی دے رہے ہیں بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا, خاص طور پہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور علامات ہوتی ہیں تو وہ ضرور چیک کروا لینا چاہیے, بات کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو چھوٹے بچوں میں ہم نے تذکرہ کیا تھا اسی طرح کے بہت زیادہ الٹیاں, ایک دو الٹی کا ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, بچے کوئی چیز کھا لیتے ہیں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں, مگر اتنی الٹی ہونی شروع ہو جائے کہ بچہ جو ہے کھا پی بھی نہیں سکتا, جتنی الٹی کر رہے ہیں ہاں کچھ بھی نہیں کھا پی رہا اور نڈھال ہونے کا اندیشہ ہے یا نڈھال ہو رہا ہے تو وہ چیک کرا لینا چاہیے. ڈائریا ہم نے پہلے مینشن کر دیا ہوا ہے. اسی طرح جو پہلے مہینے میں جانڈس کی علامات ہیں یعنی یرکان یا پیلیا وہی پہلے سال میں بھی ہیں. کسی بھی وقت بچے کو یلو کلریشن یعنی جلد کی پلاہٹ یا آنکھوں کی پلاہٹ نہیں ہونی چاہیے, یہ نارمل نہیں ہے پہلے سال میں, یعنی پہلے مہینے کے علاوہ کبھی بھی یہ نارمل نہیں. تو اسی طرح رنگ کا چینج ہونا, زرد ہو جانا یعنی اس کا کانسٹنٹلی زرد رنگ رہنا خون کی کمی کی علامت ہے. رنگ کا نیلا ہونا پہلے سال میں بھی ہو جاتا ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں دل کی یا پھیپھڑوں کی جس میں بچے کی رنگت جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ ایسی ہیں وہی جو پہلے مہینے میں بتایا تھا, کسی قسم کے جھٹکے یا کسی قسم کی سانس کی دشواری جو ہے وہ ضرور آپ کو ڈاکٹر سے چیک کرا لینی چاہیے. تو بیسیکلی یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ کیا ہے, مثلا تیز بخار ہے وہ معمولی کوئی وائرس ہے یا کوئی ایسی سیریس چیز ہے ٹائیفائڈ, یہ آپ کے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے, مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کر لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا تو میں چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں کہ اگلے ہفتے پھر ہم ویکسینیشن پہ بات کریں کہ کون کون سی ویکسینیشن ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے مفت پرووائڈ, اس طرح پولیو کے ڈراپس ہمیں ملتے ہیں فری کے, جا کے بس کروا دیں وہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہو رہا. آج بھی ہمارے ملک میں پولیو ایگزسٹ کرتا ہے, یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ فری آپ کو علاج اس کا پرووائڈ کیا گیا, اس کی ویکسینیشن. اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں جن کے ہم انجیکشن اگر آپ تھوڑا سا ٹچ کر دیں تو پھر ہم کل اگلی بار اس کو ہم. اگر آپ نے یہ پچھلے پروگراموں میں بھی دیکھا ہو تو ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ حفاظت پہ زیادہ توجہ دیں. ابھی بھی جو ہم بات کر رہے تھے حفاظت کی تھی, یعنی پہلے سے آپ اس کا کچھ خیال کریں. تو سب سے اہم جو حفاظت ہے نا وہ ٹیکہ ہے. جو ٹیکہ ہے وہ بچے کو ان بیماریوں سے بچاتا ہے جن بیماریوں سے ہمارے بچوں میں نہ صرف تکلیف ہوتی ہے بلکہ ڈیتھ کا بھی اندیشہ ہے. یعنی سب سے زیادہ ہمیں تو جو مسائل ہیں بچوں میں وہ یہ ہے نا کہ بچے بیمار نہ ہوں, اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بچوں کی شرح اموات جو ہے وہ زیادہ ہے باقی ملکوں سے, اور جن وجہ سے جن وجوہات سے ان کی یہ انتقال ہوتا ہے بچوں کا وہ جو ہیں وہ ہمارے حفاظتی ٹیکوں سے اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے. اس میں مفلوج ہو بھی سکتے ہیں جس طرح پولیو ہے یا خسرہ ہے یا اور ہیپیٹائٹس ہے, جان اور زندگی کا خطرہ, اور اس پہ کینسر کا خطرہ. ہیپیٹائٹس بہت لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ ہیپیٹائٹس ویکسین لگانے سے بعد میں کینسر سے بھی بچاؤ ہوتا ہے, لیور کے کینسر کا. تو یعنی حفاظتی تدابیر جو ہیں اس میں سے سب سے اچھی جو تدبیر ہے, جو سب سے اچھا سٹیپ ہے وہ ہے ویکسینیشن یا امیونائزیشن. تو ڈاکٹر صاحب پھر اگلے ہفتے
ہم ڈسکس کریں گے. پلیز ویورز, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں پیپر پینسل لے کے بیٹھے گا. اگر آپ نئی ماں ہیں یا آپ کی نئی شادی ہو رہی ہے, یا جنرلی بھی ایز پیرنٹس آپ دوسروں کو بھی ایڈوائس دے سکتے ہیں, گرینڈ مدرز ہیں آپ, تو پلیز بیٹھے گا. گرینڈ فادرز اینڈ فادرز ایز ویل, پلیز پیپر پینسل لے کے اگلی بار ضرور بیٹھے گا اگلے ٹیوزڈے کو, کیونکہ ڈاکٹر ساجد ہمیں بتائیں گے کہ کون کون سے ٹیکے ایبسلیوٹلی بہت بہت ضروری ہیں, جن کے بغیر گزارا نہیں ہے, کون سے ٹیکوں کے ساتھ گزارا نکل جاتا ہے. لیکن میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جتنا زیادہ پریونٹ کریں اتنا ہی بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 3 بہت ہی فینومنل خواتین ہمارے ملک کی ینگ لیڈیز اینڈ آف کورس ہمارے ساتھ ایک نیو ٹیلنٹ بھی ہوں گے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ہاں ویورز, ویلکم بیک. آپ کو وعدہ کیا تھا کہ آج ہمارے ساتھ ایک ینگ ٹیلنٹ ہوں گے جو انشاءاللہ ہمارا نام روشن کریں گے آل اوور دا ورلڈ. نیو سنگر who's come up and سعد خالد ان کا نام ہے. سے ملتے ہیں. السلام علیکم سعد. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. سعد if I'm not mistaken آپ کو گانا گانے کا شوق ہے. جی. لیکن کیا ریزن ہے کہ ابھی تک مطلب آپ نے گانے بنائے ہیں, آپ نے ڈیفینیٹلی ریکارڈ کیے, لیکن ویڈیو ابھی تک آپ نے نہیں نکالا؟ واٹ از دا ریزن؟ ویڈیو بنانے کے لیے ذرا تھوڑی سی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اور اسپیشلی آج کل ویڈیو کا دور ہے. اگر اچھی میوزک ویڈیو نہ بنی ہو آپ کی تو آپ کے ہٹ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں, کیونکہ جو میسز ہے وہ ان کو آپ کی میوزک ویڈیو چاہیے ہوتی ہے, اور اف اٹس ناٹ گڈ کوالٹی میوزک ویڈیو تو پھر آپ اچھا نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک زمانے میں تو اتنا کافی ہوتا تھا کہ جیسے اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی دے دے تو آپ آگے آ جاتے تھے اور انویسٹمنٹ بھی مل جاتی تھی اور پھر آپ ویڈیوز بھی بنا لیتے تھے. لیکن آج کل کیا جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تب تک آپ ایک سکسیسفل سنگر نہیں بن سکتے؟ جی بالکل. آج کل میرا خیال ہے انویسٹمنٹ سب سے اٹس مور اور لیس لائک بزنس, کہ آپ پیسہ انویسٹ کریں گے اندر تو آپ کو ریٹرن ملے گا. تو ینگ سنگر کے لیے مشکلات کیا ہیں, کیا پرابلمز ہیں جو ایک ینگ سنگر فیس کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو بلایا بھی اس لیے کیونکہ آواز آپ کی خوبصورت ہے, آپ نے گانا بھی بنا لیا, جو بھی آپ نے کام شام سے اپنی ارننگز کی, کیونکہ آپ جاب کرتے ہیں, جس طرح آپ مینج کر پائے, آپ نے گانا تو ریکارڈ کر لیا, تو خود بھی ایک بڑی میجر انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن کیا پرابلمز ہیں, کیا ایشوز ہیں؟ آئی تھنک سب سے پہلے ایون اگر آپ اسپائرنگ اسٹرگلنگ ایکٹرس کو بھی دیکھیں تو جو پروڈیوسرز ہیں دے آر ناٹ ولنگ ٹو انویسٹ آن دوز آن دی ینگ ٹیلنٹ انیشلی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر وہ ان لوگوں کو ہائر کریں, تاکہ وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے خلا آج کل کے زمانے میں نئے ٹیلنٹ کو. ویسے ایک بات میں ضرور کہوں گی, کیونکہ 2-3 دفعہ جب میں نے بھی نام ریکمینڈ کیے آگے پروڈیوسرز کو, ڈائریکٹرز کو, جہاں میں کام کر رہی تھی کہ جی چلے سپورٹنگ رول میں لے لیں یا کسی چھوٹے کیریکٹر میں لے لیں, تو یہی جواب ملتا تھا کہ ہم لے تو لے لیکن اب ہم اس کو ایکٹنگ کرنا سکھائیں, اس کو ٹرین کریں, یا تو ٹرینڈ آلریڈی اکیڈمی سے نکل رہے ہوں بچے تو ان کو اپرچونٹی دینے کا پھر بندہ سوچتا ہے. ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایکٹنگ کا بھی شوق ہے؟ جی ایکٹنگ کا شوق ہے مجھے, اور میں نے اپنی یونیورسٹی لائف میں کافی شارٹ فلمز کی ہوئی ہیں اور تھیٹر بھی کیا ہوا ہے میں نے, تو بس پرفارمنگ آرٹس کا شوق ہے مجھے کافی. انسپریشن کون ہے لائف میں جن کو دیکھ کے آپ نے یہ ایک انٹرسٹ لیول ڈیولپ کیا؟ انسپریشن یہ ہے کہ سنگنگ میں تو شروع سے کافی میری بات کی جائے تو محمد رفیع صاحب جو کہ سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے سنگر ہیں, ہمیشہ سے میری انسپریشن رہی ہے. باقی پاکستان میں شفقت امانت علی خان ہے, سجاد علی ہے اور راحت فتح علی خان ہے, تو ان کو بہت سنتا ہوں شوق سے. اور سنگنگ کا بھوت آپ پہ کب سے سوار ہے, اور کیا اس کا ریزن کوئی لڑکی تو نہیں ہے؟ کیونکہ اکثر آپ لوگ جب آتے ہیں تو کوئی ریزن خاتون ہی ہوتی ہے. نہیں, بس یہ ہے کہ وہ بچپن میں جب ڈسکور انسان کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو پرسو کرنے کے لیے پھر وہ ہر کوشش کرتا ہے, کیونکہ دیکھیے دس فیلڈ از آل اباؤٹ گلیمر. اس کو جب گلیمر نظر آتا ہے وہ کہتا ہے یار میں بھی ایک اسٹار بنوں, سپر اسٹار بنوں, تو وہ ایک چیز اٹریکٹ کرتی ہے اس فیلڈ کے اندر. تو مجھے تو خیر یہ اپنا ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیلنٹ نظر آیا, تو میں نے کہا اس کو پرسو کسی حد تک کرنا چاہیے, جب وقت پراپر ہوگا تو پھر اس وقت لانچ کر لیں گے. لیکن سعد بہت سے اور بھی پروفیشن جس میں بندہ جا سکتا ہے جہاں پہ انکم ذرا بہتر ہوتی ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں روزی روٹی بھی تو کمانی ہے, اور روزی روٹی کمانا ایک تو آسان نہیں رہا, اور دوسری بات روزی روٹی کمانے مطلب روزی روٹی خریدنے کے لیے بہت سا
جی پیسہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو فیملی کو کوئی ایشو نہیں ہے؟ دیکھیے میرا جو بڑا بھائی ہے از اے ڈاکٹر ماشاء اللہ، اور میں نے بھی شروعات میں کوشش کی تھی میڈیکل پڑھنے کی، لیکن بس وہ چیز اب یہ کتابیں بہت موٹی تھی اور میرا تو بس جیسے کہتے ہیں نا کہ طرح نکل جاتا ہے بندے، طرح نکل جاتا ہے. اچھا، تو کتابیں دیکھ کر اس کے بعد یہ تھا کہ جو چیز آپ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ پڑھ نہیں پائے؟ ہاں بس تھوڑا وہ یہی سمجھ. تو آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ نالائق تھے تو آپ دیر فور اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں؟ نہیں، نالائق بندہ تو خیر کسی فیلڈ میں نہیں چل سکتا، ہر فیلڈ میں محنت درکار ہوتی ہے. اچھا، تو کیا آپ اپنا گانا سنا کے آپ ہمارا طرح نکالنا پسند کریں گے؟ نہیں، بیسکلی بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک فلم کا گانا ہے دی ڈسک، جس کو ذیشان کاظمی صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے. اس کا میوزک دیا ہے آتی، ایک بہت اچھے دوست ہیں. تو یہ اپ کمنگ فلم ابھی ریلیز ہونی ہے. اٹس آل اباؤٹ ٹیررزم اور جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو چلیں آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ پرفارم کریں، اس کے بعد کچھ 2 منٹ آپ سے بات چیت کریں گے گانے کے بعد بھی. میں صرف کیسر صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ان کا اوپر سے آواز ہے چل چلیں آگے. اچھا جب درد سے دامن بھر جائے، امید فنا دل مر جائے، رہبر کو نہ رستہ یاد رہے، انسان سے ڈر جائے. جب درد سے دامن جینا ہے تو یہی جینا ہے، کر ہمت خود ہی تو بندے، جینا ہے تو یہی جینا ہے، کر ہمت خود ہی تو بندے، جینا ہے تو یہی جینا ہے، کر ہمت خود ہی تو بندے، جینا ہے تو یہی جینا ہے، 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 جینا ہے تو یہی جینا ہے. ویری گڈ ساج، اتنے نالائق نہیں ہو جتنے لگتے ہو ماشاء اللہ. چلو اچھا ہے تم نے پڑھائی لکھائی چھوڑ دی، ورنہ شاید کوئی سیاپا بنتا زندگی میں. اچھا، آن اے سیریس نوٹ، اس گانے کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ ہمیں اس کا پریمس کیا؟ آپ نے کہا تھا اپ کمنگ مووی سے ہے، تو what's the premise behind it؟ کیا سوچا؟ خود لکھا، کسی اور نے لکھا؟ نہیں، لکھا اس کا گانا ذیشان کاظمی نے ہی ہے جو ڈائریکٹر ہیں، اور میوزک اس کا دیا ہے آتی نے. تو انہوں نے ویسے جاننے والے تھے میرے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی ایسا سنگر بتائیں جو کہ گانا گا سکتے ہیں، ٹیون سنا کے مجھے. میں نے کہا بندہ حاضر ہے. تو اس کے بعد انہوں نے آڈیشن لیا میرا، تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیٹس ٹرائی اٹ. تو جب وہ پہلی دفعہ جب وہ گانا نکلا تو خیر کو اتنا اچھا نہیں لگا، لیکن دوسری دفعہ اگر ریہرسل کر کے وہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تعریف کروں؟ یہ تو ویور ہی بتائے گا اپنی ریئیکشن سے کہ اس کو کیسا لگا آپ کا گانا اور کیسا نہیں. بٹ ڈیفینیٹلی ویری ویری نائس سانگ، ڈیفینیٹلی این اپ بیٹ سانگ اینڈ انسپریشنل کائنڈ آف سانگ. تو کیپ اٹ اپ اینڈ گڈ لک اینڈ ہوپ فلی وی ول سی یو ہیئر ایز آور مین گیسٹ ون ڈے. انشاءاللہ. اس وقت نخرے کیے تو جوتے کھاؤ گے. آن ایئر کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ سعد. اینڈ آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ سعد خالد فیوچر میں ایک بہت ہی بڑے سنگر بنے. یہ گانا جب پراپرلی ریلیز ہو مارکیٹ میں تو ڈیفینیٹلی ان کو وہ اپریسیشن ملے جتنی انہوں نے محنت ڈالی ہے اس کے اندر. چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے 2 ویری فینومنل اسپورٹس وومین، جن میں سے ایک کی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ 3 لڑکیوں نے ہمارے پاس آنا تھا. بریلینٹ ینگ پیپل. وی وش ون آف دیم ایکچولی بتاتی چلتی ہوں کہ زویا خالد کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے. صبح 6 بجے کھیلتے ہوئے آئی تھنک شی فینٹڈ اور سم تھنگ، تو اللہ میں ان کو صحت دے. بٹ وی ڈو ہیو دا بریلینٹ کرن اینڈ اسنا ود اس. ان سے ملاقات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
ऐसा है जब तुम सो जाती